السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن ایاز معاذ عمری اور آپ دیکھ رہے ہیں النجاح ٹی وی۔ محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں میں آپ تمام کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں۔ فَيَا أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا بِكُمْ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے جامعۃ النجاح للبنات شاہپور کی جانب سے ماہ مقدس رمضان المبارک میں کتاب مقدس قرآن کریم کے حوالے سے 30 روزہ مسابقہ بنام مسابقہ قرآن برائے رمضان منعقد کیا گیا اور نہایت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ وہ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن اس کی ایک آخری کڑی یعنی نتائج کا اعلان ابھی تک ملتوی رہ گیا تھا، لیکن اب اس کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور الحمدللہ آج ہم اسی سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری اس بابرکت محفل کو بابرکت طریقے سے شروع کرنے کے لیے میں عبد المتعال انس بن ایاز احمد کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ براہ کرم وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ برادرم عبد المتعال انس بن ایاز احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ شکراً، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ برادرم نے نہایت ہی بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے سلسلے کو اب یہاں سے ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہوئے میں آپ تمام کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مسابقے کے مشارکین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ہمارے مسابقے کے سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں،
تو لہذا ان کی معلومات میں اضافے کے لیے اور ہمارے مسابقے کا مکمل تعارف پیش کرنے کے لیے میں استاد محترم فضیلت الشیخ یم نذیر احمد عمری حفظہ اللہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں اور ہمارے مسابقے کے سلسلے میں مختصر، جامع اور مفید معلومات ناظرین کے سامنے پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حافظ یم نذیر احمد عمری حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ یہ مسابقہ بنام مسابقہ قرآن برائے رمضان بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا، اور اب ہم اس کی آخری کڑی میں شامل ہیں۔ محترم ناظرین، اس مسابقے میں شریک تمام حضرات کو مسابقے کی نوعیت معلوم ہے، مگر آج کے اس پروگرام میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جنہیں اس مسابقے کی نوعیت پتہ نہیں، لہٰذا میں مسابقے کا مختصر سا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ مسابقہ رمضان کے 30 دنوں اور قرآن کے 30 پاروں کے حوالے سے منعقد کیا گیا۔ یہ مسابقہ 300 سوالات پر مشتمل رہا۔ ہر دن ایک ایک پارے سے 10 سوالات کیے جاتے رہے، یعنی ہر دن ایک پارہ مختص ہوتا اور اسی میں 10 سوالات کیے جاتے، اور سوالات تفسیر کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، سیرت رسول اور سیرت صحابہ کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہوا کرتے تھے۔ تقریباً مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی خاص موضوع متعین نہ تھا۔ محترم ناظرین، ہر دن کا شیڈول یہ تھا کہ صبح سحری کے بعد سے صبح 7 بجے تک کے درمیان سوالیہ پرچہ ایشو کیا جاتا، اور جوابات ارسال کرنے کی مدت اسی دن رات 10:30 بجے تک ہوا کرتی تھی، یعنی صبح 7 بجے سے رات 10:30 تک مطالعہ کریں مشارکین، اور پھر اس کے جوابات دیں۔ پھر 10:30 بجے تمام کے جوابات موصول ہونے کے بعد صحیح جوابات یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جاتے، اور جوابات کی وضاحت بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ اس مسابقے کی اہم خصوصیت تھی کہ صحیح جوابات کی مکمل تفصیلی وضاحت ہوا کرتی تھی۔ اس طرح رمضان بھر مسابقہ چلتا رہا۔ مشارکین نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور بڑی محنت سے وقت پر جوابات ارسال کرتے رہے۔ مسابقے کے اختتام پر دیکھا گیا کہ اکثر مشارکین کے نمبرات مساوی ہیں۔ انعامات کے لیے ترجیح دینے کے سلسلے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، تو مشورے کے بعد طے کیا گیا کہ خصوصی سوالات پر مشتمل 3 دن کا مسابقہ رکھا جائے۔ ہر دن 10 پاروں کے اندر سے سوالات کیے جائیں، یعنی پہلے دن پہلے پارے سے 10ویں پارے تک، دوسرے دن 11ویں پارے سے 20ویں پارے تک، اور آخری دن 21ویں پارے سے اختتام قرآن تک سوالات کیے جائیں۔ اور یہ سوالات ایک دن آڑ، یعنی درمیان میں ایک دن کا وقفہ ہوتا، تاکہ اس دوران مشارکین تیاری کر لیں۔ تیاری کے لیے بطور مرجع وہ ویڈیوز ہوا کرتے تھے جو جوابات کی وضاحت کرتے ہوئے رمضان بھر اپلوڈ کیے جاتے رہے، اور سوالات بھی انہی میں سے ہوا کرتے، باہر سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وقت کی تعیین کی گئی
کہ 1.5 گھنٹے کے اندر جوابات دیے جائیں، یعنی رات 10 بجے سوالیہ پرچہ ایشو کیا جاتا، 11:30 تک اس کا ٹائم مقرر ہوتا کہ 1.5 گھنٹے کے اندر پورے جوابات دیں۔ جو مشارک بھی مکمل تیاری کے ساتھ ہوتا وہ اس دوران اسی وقفے میں جوابات دے دیتا، اور جس کے جوابات پہلے موصول ہوتے تو اس کے اعتبار سے انعام کے لیے ترجیح دی جاتی، اور اسی انداز سے ترجیح بھی دی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ مسابقہ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ یہ رہی مسابقے کی نوعیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ایسے مسابقے منعقد کرنے اور عوام کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ شیخ محترم نے نہایت ہی بہترین جامع انداز میں مسابقے کا احاطہ کیا اور اس کے متعلق بنیادی اور بہترین معلومات ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ تمام نے ابھی ہمارے مسابقے کے سلسلے میں مختصر سا تعارف ملاحظہ فرمایا۔ اب میں آپ تمام کے سامنے ہمارے اس مسابقے کی غرض و غایت کیا تھی، اس کے اغراض کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے، مختصر طور پر بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم نے جو یہ مسابقہ منعقد کیا، اس کا سب سے پہلا اور سب سے اولین مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے جوڑا جائے۔ محترم ناظرین، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام میں قرآن کے سلسلے میں نہایت ہی غفلت پائی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن کو پڑھنا تک نہیں جانتے۔ انہیں اردو زبان سے واقفیت ہے، انگریزی زبان سے واقفیت ہے، دیگر مادری زبانوں سے واقفیت ہے، لیکن عربی زبان میں قرآن پڑھنا تک نہیں جانتے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ جو لوگ بھی قرآن کریم سے دور ہیں انہیں قرآن کریم سے جوڑا جائے۔ اور عموماً جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ لوگ قرآن کریم کی طرف رغبت تو رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، اور اس میں منافسہ بھی پایا جاتا ہے کہ میں نے اتنے پارے تلاوت کیے، میں نے اتنے مرتبہ قرآن کریم ختم کیا، الغرض اور بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے اس ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے مزید قرآن کریم کا ترجمہ، اس کے معانی اور اس کے مطالب سے بھی انہیں آگاہ کیا جائے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ کوئی ایک ایسی مہم تشکیل دیتے ہیں، کوئی ایک ایسا مسابقہ رکھتے ہیں جس کے تحت لوگوں کو مجبوراً آمادہ کیا جائے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اس کے تفاسیر کی جانب رجوع کریں اور اس کے نکات کی جانب ان کی توجہ بڑھ سکے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس مسابقے کو اسی مقصد کے تحت شروع کیا تھا، اور الحمدللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس مقصد کو لے کر یہ مسابقہ شروع کیے تھے، الحمدللہ ہم اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کا کرم اور اس کی اعانت سے کامیاب ہیں۔ الحمدللہ علی ہذہ النعمہ۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارے اس مسابقے کا مختصر سا مقصد، اور اس کے جو بھی اغراض تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ایک اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے مسابقہ تو منعقد کیا تھا، لیکن اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے ہوں گے کہ اس مسابقے کے نتائج کسی دوسری طریقے سے بھی دیے جا سکتے ہیں، یعنی اگر ہم چاہتے تو اس مسابقے کا اناؤنسمنٹ واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے سے بھی کر سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تو ایک ویڈیو میں تمام لوگوں کے نتائج بیان کر کے تمام کے سامنے ایشو کر سکتے تھے، چاہتے تو ہم ایک PDF فائل بنا کر بھی اس کو ایشو کر سکتے تھے۔ بہت سارے ذرائع تھے جن کے ذریعے سے ہم نتائج لوگوں کے بیان کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم ایک پروگرام کو ترتیب دیں اور اس پروگرام کے ذریعے سے نتائج کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کے دو اہم مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی رمضان بھر ہمارے ساتھ جڑے رہے، قرآن کریم سے انہوں نے استفادہ کیا، مطالعہ کیا، اور اس مسابقے سے انہیں بہت ساری معلومات ہوئی، تو ان کی معلومات میں مزید اضافہ کیا جائے اور علماء کرام کے خطابات سے انہیں مستفید ہونے کا ایک موقع مل سکے۔
الحمدللہ اس مقصد کے تحت ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ ایک دوسرا مقصد ہمارے اس پروگرام کو منعقد کرنے کا تھا، وہ یہ ہے کہ جن جن مشارکین نے از اول تا آخر اس مسابقے کے تحت محنت کی، نہایت ہی دلچسپی اور دلجمعی کے ساتھ اس سلسلے میں وہ لوگ جمع رہے، جب وہ انعام لینے کا ان کا مرحلہ آئے تو ان کی ہمت افزائی ہو سکے، کہ انہیں محسوس ہو کہ ہم نے جو محنتیں کی تھی ہماری وہ محنت رائے گاہ نہیں گئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ جو اس مسابقے میں شریک نہ ہو سکیں انہیں بھی رغبت دلائی جا سکے کہ وہ اس مسابقے میں یا اس طرح کی جو بھی مسابقے جات منعقد کیے جاتے ہیں ان میں حصہ لے سکیں۔ تو لہٰذا ان تمام اغراض و مقاصد کے تحت ہم نے اس مسابقے کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس پروگرام کو بھی منعقد کیا، اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ تو لہذا ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اس مسابقے کو بہترین، کارآمد اور سودمند بنانے کے لیے جدید علماء کرام کو بھی مدعو کیا ہے کہ ان کے خطابات سے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین کو مستفید کیا جا سکے۔ تو لہذا ناظرین، چلیے اب میں خطاباتی سلسلے کو شروع کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم نے جن جن علماء کرام کو یہاں پر مدعو کیا ہے وہ تمام کے تمام نہایت ہی مشہور و معروف ہستیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن جب ہم نے پرومو شائع کیا تھا تو اس وقت کئی لوگوں نے ہم سے درخواست کی کہ جو شیوخ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں ان کے متعلق مختصر سی معلومات سامعین کے سامنے پیش کی جائے۔ تو لہذا اسی مقصد کے تحت جو مشائخ ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، ان کے متعلق میں مختصر سا تعارف پیش کر کے انشاءاللہ انہیں دعوت دینا چاہوں گا۔ تو چلیے میں اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے فضیلت الشیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں، لیکن شیخ محترم کو دعوت دینے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ان کے متعلق مختصر سی معلومات ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں۔ محترم ناظرین، شیخ محترم کا تعلق صوبہ تمل ناڈو کے مشہور و معروف مردم خیز علاقے ترنامبٹ سے ہے۔ آپ نے مادر علمی جامعہ دارالسلام امرآباد سے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی۔ مادر علمی سے فراغت کے بعد شہر چنئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے ادارے میں آپ نے تقریباً 2 سال تک تدریسی خدمات انجام دی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ میں جگہ عطا فرمائی اور آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور وہاں پر آپ نے کلیت الشریعہ میں تخصص کیا، اور وہاں پر آپ کی کئی نمایاں خصوصیات رہی ہیں۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت کی جانب میں ناظرین کی توجہ مرکوز کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ محترم جب مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے تو مسجد نبوی میں رہتے ہوئے آپ نے جتنی بھی متفق علیہ احادیث ہیں وہ تمام کی تمام یاد کر لی تھی، اور ابھی بھی الحمدللہ آپ کو تمام متفق علیہ احادیث یاد ہیں۔ الحمدللہ علی ہذہ النعمہ۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد آپ پچھلے کئی سالوں سے مادر علمی جامعہ دارالسلام امرآباد میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کی تمام خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ چلیے ناظرین، میں اس مختصر سے تعارف کے بعد بلا کسی تاخیر شیخ محترم کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم وہ ہمارے سامعین سے خطاب فرمائیں اور بہترین معلومات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا حافظ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ محترم حضرات و خواتین، جامعۃ النجاح للبنات شاہپور کی جانب سے رمضان میں جو مسابقہ قرآن منعقد ہوا جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی، یقیناً اس جامعہ کے ذمہ داران اور مسابقے میں جن لوگوں نے تعاون کیا
سبھی قابل مبارکباد ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کو شرف قبولیت عطا کرے، اور جن لوگوں نے اس مسابقے میں شرکت کی اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید ایک بے مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے زندگی سنور جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب بپا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے۔ جس نے اس کو پڑھا، جس نے اس کو سمجھا، اس کی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلی آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً مکی دور میں قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ مکی صورتوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں مکے کی گلیوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنایا کرتے تھے، اور جو دل کے کانوں سے اس قرآن مجید کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے اسلام کے دشمنان اسلام، لیکن جب انہوں نے اس قرآن مجید کو سنا، الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں، اس کے تحت انہوں نے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو انہوں نے تسلیم کیا۔ یہ عتبہ بن ربیعہ، جنہیں مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ لالچ کا سہارا دے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام سے روک دیں، عتبہ بن ربیعہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بعض آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور جب یہ لوٹتے ہیں اپنی قوم کے پاس تو انہوں نے مشرکین سے کہا، اس قرآن مجید کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے، اس قرآن مجید کی حقانیت کو قبول کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلًا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطْ، ابھی میں نے ایک کلام کو سنا ہے، اللہ کی قسم اس جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا، یہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا دوستو۔ اور یہ ولید بن مغیرہ جب قرآن مجید کی آیتیں سنتا ہے، جو اسلام کا دشمن تھا، قدم قدم پر اللہ کے نبی اور صحابہ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے قرآن مجید کو سنا، دل کے کانوں سے جب اس نے قرآن مجید کو سنا، تو اس نے کہا اس کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کی إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ فَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ۔ اس قرآن مجید میں ایک مٹھاس ہے، قرآن مجید میں ایک حلاوت ہے، مٹھاس ہے، اس کا اوپری حصہ پھلدار ہے اور اس کا نچلا حصہ پائیدار ہے، اور یہ قرآن مجید ہمیشہ غالب رہے گا اور یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آئے گی، یہ اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو زیور اسلام سے آراستہ ہو گئے۔ یہ طفیل بن عمر الدوسی، دوس کے قبیلہ دوس کے سردار، جب مکہ آتے ہیں تو مشرکین مکہ آپ کو اللہ کے نبی کے قریب جانے سے روکتے ہیں، لیکن جب طفیل بن عمر نے اللہ کے نبی کی زبانی قرآن مجید کی آیتیں سنی تو اللہ تبارک و تعالی
ان کے دل میں ایمان کو پیوست کر دیتے ہیں اور اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کر لیتے ہیں، اور دوس کا قبیلہ زیور اسلام سے آراستہ ہوتا ہے طفیل بن عمر کی بدولت۔ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں اسی قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر۔ قرآن مجید ایک حیرت انگیز کتاب ہے دوستو، قرآن مجید ایک حیرت انگیز کتاب ہے، اور اللہ کے وہ بندے جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے ہمارا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ آج ہم مشکلات کی شکایت کرتے ہیں، آج ہم مصائب کا شکوہ کرتے ہیں، آج ہمارے پاس بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے مشاکل، ہمارے اپنے مشکلات کا حل اللہ نے اس قرآن مجید میں رکھا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو اس قرآن مجید کی آیتوں کی بدولت ان کے ایمان میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خشیت الہی کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوں، ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے اس قرآن مجید کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر۔ کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید میں عجیب و غریب تاثیر ہے دوستو۔ اس قرآن مجید میں عجیب و غریب تاثیر ہے کہ جب اس قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ پہاڑ جو کہ ایک جماد ہے، بے جان ہے، کہا اللہ نے اگر اس قرآن کا مخاطب پہاڑ ہوتا، قرآن مجید کے مضامین اور تعلیمات کو پہاڑ اگر سمجھ پاتا تو قرآن مجید کے تعلیمات کی ہیبت ایسی ہوتی، پہاڑ جسے ہم ایک مضبوط چٹانوں کا ایک مجموعہ جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن مجید کی ہیبت کی بدولت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا اللہ کے ڈر سے، آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مشرکین مکہ نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ اس قرآن کے قریب نہ جائیں، کیونکہ جو اس قرآن کو سمجھتا ہے، جو اس قرآن کو سنتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ زیور اسلام سے آراستہ ہو جاتا ہے، مکارم اخلاق کا عادی بن جاتا ہے، جینے کا سلیقہ وہ سیکھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مشرکین مکہ اور کفار قریش کے حوالے سے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافروں نے کہا لوگوں سے تم اس قرآن مجید کو مت سنو، شور مچاؤ، ہنگامہ کرو جب اس قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہنگامہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، کیونکہ مشرکین مکہ کو ڈر تھا کہ جو بندہ اس قرآن مجید کی آیتوں کو سنے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ زیور اسلام سے آراستہ ہو جاتا ہے، وہ مکارم اخلاق کا پابند ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں انسانیت نظر آتی ہے۔ دوستو، آج ہم نے اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو ظالمانہ رویہ ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ دوستو، یا تو ہمارا قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یا ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو کسی خاص موسم میں، خاص موقع پر ہم اس قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو،
اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے بندو۔ قرآن مجید ایک عظیم سرمایہ ہے، قرآن مجید اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں چین و سکون حاصل ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار بتانے والی یہ کتاب ہے، اور اسی طرح سے قوموں کی عروج و زوال کو طے کرنے والی یہ کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے چند لوگوں کو عروج عطا کرتے ہیں اور وہیں پر چند لوگوں کو اللہ زوال سے دوچار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں تبھی ہمارے دلوں کی کیفیت بدل سکتی ہے۔ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 180 پر 7 ہجری میں ہوتی ہے، جو دوسری صدی کے زبردست عالم دین، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کئی ایک مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ میں، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیر میں، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ قوم کے ایک لٹیرے تھے، قوم کے ایک ڈاکو تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو سنا، سورہ حدید کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر کے آگے ان کے دل جھک جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ کیا ابھی اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ تو کہنے لگے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بلا قد آن، کیوں نہیں پروردگار، وقت آ چکا ہے، میرے بدلنے، میرے سدھرنے کا وقت آ چکا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو معاشرے کے لٹیرے تھے، اس قرآن کی آیت کی بدولت ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے، سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج انہیں ہم امام اور اسی طرح سے متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد کے نام سے آج ہم جانتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ہی کے حوالے سے کہا تھا، ثقۃ عابد امام، قابل بھروسہ راوی ہیں، اور اسی طرح سے امام ہیں، اور اسی طرح سے پرہیزگار اور متقی ہیں، یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ نجاشی کے دربار میں جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں تو وہاں پر موجود جو عیسائی علماء اور مشائخ تھے تو وہ ایسے اثر انداز ہوتے ہیں اس قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ مائدہ میں نقل کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، رسول کی جانب جو کلام اتارا گیا، اور جب یہ علماء اور مشائخ اس قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار ہو جاتی ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کی آیتوں کو جب ہم سنتے ہیں دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور نرم پڑنا چاہیے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ قرآن مجید کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید سے ہمارا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، ہمارا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اور اس کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے مشکلات کیسے دور ہوتے ہیں، زندگی میں چین و سکون کیسے نصیب ہوتا ہے، انسانیت، مسلم قوم خصوصاً کامیابی و کامرانی سے کیسے ہمکنار ہوتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اس کی آیتوں کو پڑھنی چاہیے، کہ اس کو موسم کے ساتھ خاص نہ کریں بلکہ زندگی کے ساتھ اس قرآن مجید کا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم سب مل کر تھام لیا کرو۔ اور حبل اللہ سے مراد کئی ایک اہل
علم نے کہا کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور یاد رکھیں اگر ہم نے قرآن مجید کا حق ادا نہ کیا، قرآن مجید کی آیتوں کو ہم نے نہ پڑھا اور اسے پڑھ کر اپنے اندر اگر اس کی آیتوں کو پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اللہ کے پاس شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے حشر کے میدان میں اے پروردگار بے شک میری قوم نے اس کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کا حق ادا کرنے، قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنے اور زندگی کے ہر ایک معاملے میں اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیرا وحسن جزاک، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم نے نہایت ہی بہترین اور ایمان افروز خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلے ناظرین، اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ علمی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ میری مراد استاد محترم فضیلت الدکتور شیخ محمد الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ سے۔ محترم ناظرین، محترم اعظمی خاندان کے ایک روشن چراغ ہیں جن کی تعلیم بھی مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے بھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں پر آپ نے کلیت الشریعہ سے تخصص کیا۔ پھر اصول الفقہ میں آپ نے ماجسٹر اور ڈاکٹورا یعنی ایم.اے اور پی.ایچ.ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ محترم ناظرین، فقہ اور اصول الفقہ شیخ محترم کے خصوصی مادے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ عربی گرامر یعنی صرف و نحو میں بھی آپ کی شخصیت ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ درس و تدریس کے علاوہ میدان خطابت میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں اور کئی علمی سیمینار سے اب تک خطاب کر چکے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، ان تمام خصوصیات کی حامل شخصیت یعنی استاد محترم شیخ دکتور محمد الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم وہ ہمارے سامعین کو اپنے بہترین اور ایمان افروز کتاب سے مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ دکتور محمد الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ میرے اپنے ایک شاگرد عزیز کے مطالبے پر، جنہوں نے رمضان مبارک کی ساعتوں کو غنیمت جان کر اس میں ایک دینی انعامی مقابلہ انہوں نے منعقد کیا، جس میں الحمدللہ بہت سارے لوگ، عوام بھی، علماء بھی، خواتین، مرد حضرات سبھی الحمدللہ اس میں شریک رہے، اور جیسے کچھ انہوں نے نتیجہ مجھے بتایا، بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ لوگوں کے اندر ابھی بھی دین سیکھنے کا جذبہ پایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، آپ سب خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ دنیا والوں سے یہ بات مخفی نہیں کہ آج کی دنیا مقابلوں کی دنیا ہے۔ ایکٹنگ، سنگنگ، ڈانسنگ، بیوٹی کانٹیسٹ اور ان کے علاوہ اجتماعی اور انفرادی کھیلوں کی ایک بہت بڑی دنیا ہے جو آئے دن نت نئے مقابلے کراتی رہتی ہے۔ ان سارے مقابلوں میں حصہ لینے والوں کا مقصد نصب العین اور گول اگر دیکھا جائے تو وہ صرف شہرت پانا، اپنا لوہا منوانا اور اپنے فن کے آسمان کی بلندی پر ایک ستارہ بن کر جگمگانا اور ہمیشہ چاہنے والوں
یعنی کہ فینس کی بھیڑ کی جھرمٹ میں رہنا، یہی ایسے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، ان کا نصب العین یہ ہوتا ہے۔ مگر یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو خالص دنیا والے ہوتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، دنیا کی آسائشیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے وہ بندے اور وہ بندیاں جنہیں اپنی اس دنیا کے بارے میں اس حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، اس دنیا سے گزر کر ہم یہاں وجود میں آئے ہیں اور یہاں سے گزر کر ہمیں اپنی اصل منزل، آخرت کی منزل کی طرف ہمیں سفر طے کرنا ہے، جہاں ہمارا اپنا پڑاؤ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی شکل میں ہوگا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی شکل میں ہوگا۔ تو جو بندے اور جو بندیاں آخرت کی فکر لے کر جیتے ہیں تو ان کی اپنی دنیا بھی یہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر میں جیتے، آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا کو بھی وہ کام میں لانا چاہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے اپنے شاگرد عزیز نے اپنے بعض مخلص اساتذہ اور اپنے اہل خانہ کی تعاون سے رمضان کے مہینے میں ایک بڑا ہی قیمتی علمی اور دینی انعامی مقابلہ انہوں نے منعقد کیا، اور جو لوگ اس مقابلے کو منعقد کیے وہ بھی اور جتنے بھی حضرات و خواتین اس مقابلے میں شرکت کیے وہ سب یقیناً قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ ایک تو رمضان کے مبارک مہینے میں انہوں نے اپنے علم میں اضافے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا، جو کہ علم حاصل کرنا یقیناً بہت ساری عبادتوں سے بہت افضل ہے۔ تو ایسے میں ایک بہترین کام سے رمضان کے مہینے میں وہ جڑے رہے، تو یہ خود بھی ان کے اپنے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور اس کے علاوہ مقابلے میں جو بھی شریک ہوتے ہیں خاص کر دینی مقابلوں میں، تو ان کا اپنا مقصد ہی سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں آخرت اپنی بنانی ہے، اور اس مقصد کو لے کر جو بھی مقابلے میں شریک ہوں گے تو وہ یقیناً ایسے مقابلوں کے ذریعے جس قدر بھی ان کے علم میں اضافہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اور بھی اپنے آپ کو آخرت کے لیے جینے والے بنا لیں گے، کیونکہ اسلاف نے یہ کہہ رکھا ہے کہ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہ جو بندہ جس قدر اپنے رب کی پہچان رکھتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ تو ایسے انعامی مقابلے وغیرہ جو دینی پہلوؤں سے منعقد کیے جاتے ہیں یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور خاص کر ایسے لوگ منعقد کریں جو کتاب و سنت کی واقفیت رکھتے ہیں، صحیح عقیدہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب اس طرح کے مقابلے منعقد کرتے ہیں تو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جتنا بھی وقت آپ نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے میں آپ نے لگایا، آپ کا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا قیمتی ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے، آپ کے درجات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب مجھے میرے اپنے علم میں تو اضافہ فرما۔ تو علم میں اضافے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں،
تو ایک شکل اس طرح کے انعامی مقابلوں میں شریک ہونا اور دنیا اور آخرت دونوں ہی اس کے ذریعے حاصل کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی عطا فرما. تو ایسے میں انعام حاصل کر کے دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ہمیں فکر ہو اور ہمارے اپنے علم میں اضافہ ہو، اور جو کچھ بھی ہمارے اپنے علم میں اضافہ ہوا اس کے ذریعے ہم اور بھی اپنے رب کو پہچاننے والے بن جائیں، اس کو خوش کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں یہ سیکھنے والے بن جائیں، اور بالکل علم کی روشنی میں اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، تو یقیناً یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے کہ رب کی بندگی کرنا ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ. یہ ایسی چیز ہے کہ تم سب سے پہلے جانکاری حاصل کر لو اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کن طریقوں پر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کن کاموں سے باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے. یہ سب کچھ جان کر آدمی جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو یہی مطلوب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ نے یقیناً قرآن مجید میں یہ اعلان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اسی لیے وجود بخشا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں آزادی نہیں دے دی کہ تم کو میری بندگی کرنا ہے، جو تم کو طریقہ پسند آئے، جو راستہ تم اپنانا چاہتے ہو وہ اپنا کر میری بندگی کر لو. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رسولوں کو بھیجنے کا انتظام کیا، کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. ان سب کے پیچھے مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، مگر اس طریقے پر، اس ڈھنگ پر جو کہ اللہ تعالیٰ خود متعین کرتا ہے. یہ ہے اصل چیز. فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. اللہ تعالیٰ کہ میری طرف سے جو رہنمائی آئی، میری اپنی جو ہدایات، میرے انسٹرکشنز جو تم لوگوں کو زندگی گزارنے کے، میری اپنی بندگی کرنے کے طور طریقے جو میرے اپنے رسول لے کر آئے اور تمہیں بتائے، میں نے اپنی کتابوں میں ان طریقوں کو بتایا، تو اس کے مطابق جو بندہ اس کی پیروی کرے گا، میری اپنی ہدایات کی، میری رہنمائی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی اس کو بدبختی چھو کر گزرے گی. تو ہمارے اپنے لیے، خاص کر ایک مسلمان کے لیے سوچنا یہ چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میری اپنی پوری زندگی کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں کہ میری تم نے دنیا میں اطاعت کی کہ نہیں کی، کون سی چیز تمہارے سامنے مانے تھی، کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ بنی تھی. کوئی چیز نہیں، بس ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بیوی بچوں کی خواہشات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتے ہیں. ہماری اپنی خواہشات، ہمارے اپنے اہل و عیال کی خواہشات، یہی سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کی خواہش کی وجہ سے، ان کی خواہشیں ہم پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. اپنا نفس جو ہم سے چاہتا ہے اس کو پورا کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرتے ہوئے میں اپنے رب کو خوش کر رہا ہوں یا ناخوش کر رہا ہوں. میرا اپنا پہننا اوڑھنا، میرا اپنا سونا جاگنا، میرا اپنا کمانے کا طریقہ، جو کوئی بھی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی دی.
تو ہم ان سب چیزوں کو کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ میرے اپنے رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو ایسے مقابلے، علمی مقابلے جو منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف جمعہ کے خطبے، عام طور پر یہی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کا حال، ایک بڑی تعداد اس وقت مسجد میں حاضر ہوتی ہے جمعہ میں جبکہ نماز کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ کس کے لیے دیا جاتا ہے، اس میں کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کے اندر ایسی دلچسپی، ایسی رغبت ہی نہیں پائی جاتی۔ اور اسی طرح سے کتنے علمی حلقے منعقد کیے جاتے ہیں، جی بڑے بڑے علماء اپنی اپنی جنہ لیکچرز دیتے ہیں، اپنے دروس کا جی اہتمام کرتے ہیں، مگر ان سب کے اندر حاضر ہونے والوں کی تعداد آپ اگر کسی بھی بستی میں آپ دیکھ لیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہونے کے باوجود چند مٹھی بھر کے لوگ ہی ایسے دینی اور علمی مجلسوں میں حاضر ہو کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، خاص کر نوجوان طبقہ، چاہے وہ لڑکوں کا ہو لڑکیوں کا ہو، انہیں تو بس اپنی پڑی رہتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے جائیں گے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ یہ طبقہ اپنی جوانی بھی، اپنی صحت و تندرستی بھی، اپنا پیسہ بھی، سب کچھ برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے اپنے نوجوان اس طرح کی علمی مقابلے جی اور یا پھر اسی طرح سے جو بھی دروس وغیرہ علم کی اور دین کی باتیں معلوم کرنے کی جو کہیں بھی منعقد ہوتے ہیں تو ان کی تلاش میں رہتے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے، جس کے ذریعے وہ اپنی جوانی کو بھی صحیح سمت دے سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر انسان جو کہ جوانی کے مرحلے سے گزر چکا ہو تو یقیناً اس سے اس کی جوانی کے تعلق سے خصوصی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں کھپائی اور کیسے اس کو تم نے گزارا۔ ان سب باتوں سے بالکل بے خبر دنیا والے آج جیسی زندگی گزارتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو دنیا میں آگے سے آگے بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنا گھر بار اور اپنی تجارت، اپنا پیسہ، اسی کے پیچھے بالکل ایسے لگے رہتے ہیں کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود اسی دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا اپنا دشمن شیطان ہماری اپنی جہالت کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی اپنی سواری ہم پر حاوی ہونے کے لیے وہ جس ذریعے کا استعمال کرتا ہے، ہماری اپنی لا علمی، ہماری اپنی جہالت اور ہماری اپنی دینی معلومات کی کمی کا وہ بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ایک ایک مسلمان کو کوشش کرنی یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کریں، کیونکہ ہم جب مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہماری اپنی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہماری اسی دنیاوی زندگی جیسے ہم گزار کے آئے اس پر ہوتا ہے، تو پھر غفلت کیسے؟ کوئی بھی مسلمان ایسی زندگی کیسے گزار سکتا ہے کہ جس میں وہ زمانہ گزر جاتا ہے، اس کی 50 سال عمر گزر گئی، 60 سال عمر گزر گئی اور وہ دنیا کے پیچھے ہی پڑا ہوا رہتا ہے، دین کے نام پر مشکل سے کبھی کبھی 2-4 رکعت نماز پڑھ لیا یا کبھی کوئی اور کام کر لیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ نا دین کا حق ادا کر دیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہم جب تک دین کا صحیح علم حاصل نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کی صحیح بندگی ہم نہیں کر سکتے، اور جس جذبے کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، وہ نہیں کر پا سکتا۔ بندگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ بالکل اللہ اللہ کرتے ہوئے کسی کونے میں بیٹھ جائے، ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، ہمیشہ صرف روزہ ہی رکھتا رہے، نہیں، ہماری اپنی پوری زندگی بندگی بن سکتی ہے
بس یہ جان کر ہم زندگی گزار لیں کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کی مرضی کیا ہے. یہی عبادت ہے, یہی بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جان کر ہر کام کرنا. ہر بات اور ہر کام جو اللہ کو خوش کرنے والا, چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو کہ باطن سے ہو, ایسا ہر کام, ایسی ہر بات اللہ کی بندگی کہلاتی ہے. ہماری اپنی عبادتیں, ہماری اپنے عقیدے, ہماری اپنی سوچ, ہمارے اپنے افکار, ہمارے اپنے معاملات, ہمارے اپنے اخلاق, ان سب پر ہماری اپنی نگاہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ سارے کام جو ہم دنیا میں ہم کو کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایات دی ہے, تو کہاں تک میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, اور کیسے میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بالکل جاہل بن کر, کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہ کر کے ایسے ہی اپنی عمر برباد کرتا چلا جا رہا ہوں, دنیا کے پیچھے میں دوڑتا جا رہا ہوں. ہر مسلمان کو اس کے پیچھے غور کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ باتیں ماشاءاللہ بہت لمبی ہو جائیں گی, تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے شاگرد عزیز نے جو انعامی مقابلہ منعقد کیا, وہ اور ان کے سارے ہی معاونین قابل مبارکباد. اور اس پروگرام میں جتنے بھی مرد حضرات اور خواتین جو بھی شریک ہوئے, اور جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں جو بھی شریک ہوئے, سب قابل مبارکباد ہیں. انعام حاصل کرنا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر تفاوت رکھا ہے, کہ کوئی بہت کچھ سمجھتا ہے, اچھے انداز میں جواب دیتا ہے, تو اس کو جی ہم سب جانتے ہی ہیں, یہ سب چیزیں کوئی بتانے کی بھی نہیں کہ کس طرح سے امتحان لکھنے والے ابھی جی ریزلٹس نکلے ہیں 12ویں جماعت کے ہر صوبے میں برابر, اور سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کہ پورے اسٹیٹ میں فرسٹ آتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ مزید بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے صوبے میں یا اپنے ضلع میں یا اپنے اسکول میں فرسٹ آئے ہیں. تو یقیناً یہ تفاوت تو اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے, اور اس طرح سے جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے, جتنی اس کو سمجھ حاصل ہوتی ہے, تو یقیناً یہ چیز جی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں انعام نہ پانے پر کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. اگر اب کی بار نہیں پایا ہم نے انعام, تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی اور مقابلے میں شریک ہوں گے, تو اس میں اور محنت کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی انعام لکھ سکتا ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتا کر اپنی ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلا چاہتے ہیں تو اسے نہ بہت بڑا ڈاکٹر بناتے ہیں, نہ انجینئر بناتے ہیں, نہ دنیا کا کوئی اور عہدہ دیتے ہیں, کچھ نہیں. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ جن جن بندوں کے ساتھ, جن جن بندیوں کے ساتھ خیر کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ ہی عطا کرتا ہے. یفقہہ فی الدین, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کو بھی ذرا رک کر سوچنا چاہیے کہ آخر ہم دین کے معاملے میں بالکل صفر ہیں, تو پھر ہمارا اپنا کیا انجام ہوگا. آج دنیا میں ایسے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے جی, جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی, اور ان کی بلبوتے پر وہ بڑے بڑے پوسٹ پر فائز ہو گئے, اور ان کی اپنی تنخواہیں لاکھوں کے حساب میں وہ لے رہے, سب کچھ ہے, مگر دین کے معاملے میں سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. ان کو بچپن میں رٹا دیا گیا ہوگا تو انہوں نے پڑھ لیا ہوگا, مگر صحیح تجوید کے ساتھ سارے حروف کے حقوق ادا کرتے ہوئے کیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یہ بھی ان کو نہیں آتا. تو ایسی دنیا حاصل کر کے جس کے اندر آدمی دین کے معاملے میں اتنا بالکل بیزار ہو جائے یا دین کو اتنا پیچھے چھوڑ دے, تو ایسی دنیا کا کیا حاصل. اس دنیا کو آدمی ہمیشہ سب دیکھتے ہیں,
مگر اس کے باوجود عبرت نہیں لیتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی، راجہ مہاراجہ، جو بھی رہے سب اپنے پیچھے اپنی دنیا چھوڑ کر وہی 4 گز کی زمین ان کا اپنا آخری ٹھکانہ بنا۔ تو ایسے میں ہماری اپنی توجہ دین سیکھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی جہالت دور کرنے کے جو بھی راستے ہوں گے، طریقے ہوں گے، چاہے کتابیں پڑھنے والی بات ہو یا پھر دینی محاضرات میں، دینی لیکچرز میں شرکت کا موقع ہمیں نصیب ہو جائے تو اس کو غنیمت جانے، یا اس طرح کے انعامی مقابلوں میں شریک ہو کر اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کا ہمیں موقع ملے، ہر طرح کے موقع کو غنیمت جان کر اپنی دینی معلومات میں اضافے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ شیخ محترم نے نہایت ہی بہترین انداز میں ہم تمام کی ذہن سازی کی اور کئی معلومات ہم تمام کو عطا فرمائے اور کئی مشوروں سے ہم تمام کو نوازا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم سے مزید دینی و علمی خدمات لیتا رہے اور ہم تمام کو آپ سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اب دل تھام کر بیٹھیے گا، میں جس شخصیت کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی بہترین صلاحیتوں کی مالک، زبان و قلم کے شہسوار اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی شخصیت ہیں، جنہیں ہم تمام فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کے نام سے جانتے، پہچانتے اور استفادہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، شیخ محترم کا تعلق شہر بنگلور کے مشہور و معروف علاقے ہسکوٹا سے ہے۔ آپ نے حفظ، عالمیت اور فضیلت تک کی تعلیم مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے ارض مقدس یعنی مدینہ منورہ کا رخ کیا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے امتیازی درجات سے فراغت حاصل کی۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد آپ مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے منسلک ہو گئے اور یہاں پر آپ اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی شہر بنگلور کی مسجد چار مینار کے آپ امام و خطیب بھی ہیں۔ محترم ناظرین، شیخ محترم نے مدینہ منورہ سے حدیث کے موضوع پر تخصص کیا، لیکن ساتھ ہی قرآن اور تفسیر کے موضوعات بھی آپ کی دلچسپی کا باعث رہے ہیں اور ان مادوں میں بھی آپ یکتائے روزگار ہیں اور الحمدللہ مادر علمی میں انہی مادوں میں آپ تمام طلبہ کو مستفید فرما رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محترم کی زبان میں ایسی چاشنی اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو ایک مرتبہ شیخ محترم کو سن لے وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، تو لہذا اسی لیے فی الوقت دعوتی میدان میں شیخ محترم نہایت ہی سرگرم ہیں اور خصوصاً دور حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جی ہاں ناظرین، شیخ محترم کی جو خدمات ہیں وہ لائق تحسین اور قابل ستائش ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم سے اسی طرح تاج قوم و ملت کی خدمات لیتا رہے اور آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ چلیے ناظرین، اب بلا کسی تاخیر مکمل ادب و احترام کے ساتھ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ برائے کرم وہ ہمارے ناظرین کو اپنے علمی کتاب سے مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ ابھی ماہ رمضان میں آن لائن جو قرآنی مسابقہ ہمارے بھائی عبدالصبور فائز عمری صاحب نے منعقد کیا تھا، اس میں آپ میں سے بیشتر لوگوں نے شرکت کی۔ مہینہ بھر قرآن مجید کے حوالے سے جو سوالات آپ کو دیے جاتے رہے، آپ نے ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی۔ جو لوگ بھی اس قرآنی مسابقے میں شریک رہے، اللہ کی کتاب سے دلچسپی لی، اپنی معلومات میں جنہوں نے اضافہ کیا، وہ ڈھیر ساری مبارکبادیوں کے مستحق ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید یہ کتاب حیات ہے، یہ کتاب زندگی ہے، مقصد زندگی سے واقف کرانے والی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے نبی عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا تھا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب کے وہ صحرا نشین بدو جو اسلام سے قبل اپنے پاس نہ کوئی تہذیب رکھتے تھے، نہ کلچر رکھتے تھے، نہ ثقافت رکھتے تھے، جہالت ان کی پہچان تھی، لڑنا جھگڑنا ان کا معمول تھا، انسانیت سے عاری انسان تھے وہ۔ دنیا نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی، اور غار حرا میں آئی ہوئی تعلیمات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے سامنے، عرب کے لوگوں کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اور یہی مکے کے اور عرب کے صحرا نشین بدو جو نزول قرآن سے قبل اپنی جہالت سے جانے جاتے تھے، جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال لیا، اس کے لفظ لفظ کو سینے میں بسا لیا، ان کی عملی زندگی جب قرآن کی تفسیر بن گئی، تو دنیا نے دیکھا کہ یہی عرب دنیا کی سب سے مثالی قوم بن گئے۔ دنیا میں ہر طرف ان کی مثال دی جانے لگی، ان کی تہذیب مثال ہو گئی، ان کا طرز حکمرانی مثال ہو گیا، ان کا طرز زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بن گیا، علوم و فنون کی شمع ان کے ہاتھ میں آ گئی، دنیا کی زمام قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ قرآن مجید ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے، ایک ایسی کرشماتی کتاب ہے کہ جس کے اعجازی پہلوؤں کا اگر ہم تذکرہ کرنے لگے ہماری زبانیں تھک جائیں گی، ہمارے قلم عاجز آ جائیں گے، پر اس کلام پاک کی خصوصیات کا استیعاب کرنا ایک ناممکن سی بات ہو جائے گی۔ مکی زندگی میں جہاں مسلمانوں کے سامنے دسیوں چیلنجز تھے، مسلمان مغلوب تھے، مقہور تھے، محکوم تھے، پریشان حال تھے، مشرکین کی سازشیں تھیں، مشرکین کی مکاریاں تھیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی منصوبہ بندیاں تھیں، مشرکین کی ان منصوبہ بندیوں اور سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کبھی تلوار اٹھانے کی اور چلانے کی اجازت نہیں دی گئی،
پھر مکے کے کٹھن حالات کا مقابلہ مسلمانوں نے کیسے کیا، کس ہتھیار سے کیا؟ وہ ہتھیار تھا اللہ کا کلام قرآن مجید۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے پیغمبر کافروں کی بات نہ مانے اور اس قرآن کو کے ذریعے سے کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے، یعنی قرآن کو ہتھیار بنا لیجیے اور قرآن کا ہتھیار لے کر ان کافروں کی منصوبہ بندیوں کا مقابلہ کیجیے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کیجیے۔ قرآن سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے کافروں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ انہیں قرآن سنا کر، قرآنی مضامین سنا کر، قرآنی موضوعات سنا کر، قرآنی آیات سنا کر انہیں مبہوت کرنا، زیر کرنا، انہیں سوچنے پہ آمادہ کرنا، انہیں دعوت فکر دینا۔ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک آیات انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھنے والی، اور قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور مکے کے سارے کافر، عرب کے سارے کافر عربی جانتے تھے، عربی زبان ان کی زبان تھی، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو جب وہ قرآن سنتے تھے تو قرآن کی سچائی سر چڑھ کر بولا کرتی تھی، اور وہ اس کلام کی عظمت و برتری کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی لیے مکے کے کافر سردار دن کے اجالے میں لوگوں کو، ماتحتوں کو روکتے تھے، کہتے تھے محمد کا کلام نہ سنو، محمد کا قرآن نہ سنو، لیکن جب رات کا اندھیرا چھا جاتا یہی کافر سردار چھپ چھپ کر جاتے اور پیارے نبی جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ایک مرتبہ تو پیارے نبی کا بہت بڑا دشمن ولید بن مغیرہ قرآن سن کر اس قدر مبہوت ہوا، حیران ہوا، بے ساختہ قرآن مجید کی عظمت و برتری کے اعتراف میں اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر ما يقول هذا بشر۔ یہ عجیب و غریب کلام ہے، اس میں عجیب طرح کی مٹھاس ہے، اس کلام میں عجیب طرح کی تازگی ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پہنچی ہوئی، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی۔ کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی کا دشمن کہہ رہا ہے، قرآن کو جھٹلانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن یہ بشری کلام اور انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا والوں نے کہا کہ حق کی پہچان یہی ہے، حق وہ ہے جو دشمن کو بھی جو ہے ماننے پہ مجبور کر دے۔ والحق ما شہدت به العداء، حق وہ ہے جس کے حق میں گواہی دشمن بھی دینے پر مجبور ہو۔ قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب، اس انقلاب کے پیچھے جو کتاب تھی وہ یہی قرآن مجید، جس کی تعلیمات نے، جس کی آیتوں نے انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، زندگیوں کو بدل ڈالا۔ جو لٹیرے اور ڈاکو تھے وہ محافظ اور امین بن گئے، جو ظالم تھے وہ عدل و انصاف کے علمبردار بن گئے، جو خائن تھے وہ امانت دار بن گئے، جو چور تھے وہ لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے، جو عزت و آبرو کے لٹیرے تھے وہ عزت و ناموس کے محافظ بن گئے۔ یہ جو تبدیلی آئی یہ قرآن مجید سے آئی۔ اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر رکھی ہے، زندگیوں کو بدل دینے والی تاثیر۔
حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کے ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی میں کافر ہی تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، پیارے نبی سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے اور میں باہر کھڑے ہوئے سن رہا تھا۔ سورہ طور کے دوسرے رکوع میں اللہ نے کافروں سے جھنجھوڑنے والے سوالات کیے ہیں۔ فرماتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ پڑھتے پڑھتے جب پیارے نبی اس آیت پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ حضرت جبیر فرماتے ہیں اس آیت نے، اس سوال نے، اس اسلوب نے مجھے ایسے جھنجھوڑا، مجھے لگا کاد قلبی یقین۔ اس آیت کو سن کر مجھے لگا کہ میرا دل اپنی جگہ نہیں ہے، دل میری اپنی جگہ سے ہل گیا اور مجھے یوں لگا کہ میرا دل اڑا جا رہا ہے۔ یہ ان کا تاثر اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ بعد میں حضرت جبیر رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائی اور محترم بہنوں، قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ اسے یہ صرف کتاب تلاوت نہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، اس نے جو اخلاق کا تصور پیش کیا ہے، اس نے جو معاملات کا تصور دیا ہے، اس نے جو مثالی معاشرت کا تصور اس نے جو دیا ہے، ضرورت ہے ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی۔ امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن مجید کو بس کتاب تلاوت بنا رکھا ہے۔ پڑھیں گے خوب الحمدللہ، اچھے اچھے قاری آپ کو امت میں ملیں گے، پر کیا ہم نے کتاب ہدایت بنایا ہے اس کو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی ہے کہ طاقوں میں سجائے رکھو، وقت پڑھنے پہ اٹھاؤ اور پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو اور پھر طاقوں میں سجاؤ۔ نہیں، یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ دل میں بساؤ اس کتاب کو، اس کے لفظ لفظ کو، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ضرورت ہے قرآن مجید کی طرف صدق دل سے رجوع ہونے کی، ضرورت ہے قرآن مجید کو کتاب تلاوت کے ساتھ ساتھ کتاب ہدایت بنانے کی، ضرورت ہے قرآنی تعلیمات کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی۔ واللہ آج انسانیت جن مسائل سے پریشان ہے، جن الجھنوں سے پریشان ہے، سب کا حل یہ کتاب اپنے پاس رکھتی ہے۔ پر افسوس اس بات پر ہے کہ جو امت یہ نسخہ شفا اپنے پاس رکھتی ہے وہ امت خود بیمار ہے۔ کہاں سے یہ دنیا کی دوسری قوموں کو یہ نسخہ شفا بتائے گی، فراہم کرے گی؟ ضرورت ہے اس نسخہ شفا سے سب سے پہلے ہم خود شفا یاب ہوں، اس کی تعلیمات سے، اس کے مضامین سے، اس کے موضوعات سے، اور پھر دنیا کے لیے ہم نجات دہندہ بنے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی عبدالصبور فائز عمری صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے یہ جو مسابقہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین ان کی اس جستجو کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور قرآن اللہ کرے کہ یہ مسابقہ زندگی بھر کے لیے آپ سب کے قرآن سے قریب ہونے اور قرآن سے جڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ ماشاءاللہ شیخ محترم نے نہایت ہی بہترین انداز میں کئی معلومات ہم تمام کے سامنے پیش کی اور ہم تمام کی رہنمائی کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔
چلے ناظرین، اب وقت آ چکا ہے کہ میں علمی دنیا کی سب سے قداور اور بلند مرتبت شخصیت کو مدعو کروں، جنہیں دنیا فضیلت الشیخ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محترم ناظرین، استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ ایک عالمی شخصیت ہیں، کیونکہ نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ بیرون ممالک کے لاکھوں طلباء نے آپ سے استفادہ کیا ہے اور ہزاروں علمی شخصیات آپ کی علمی صلاحیتوں سے متاثر ہیں۔ محترم ناظرین، شیخ محترم کا تعلیمی سفر بھی مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے شروع ہوتا ہے، اور آپ نے بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ محترم ناظرین، ایک نہایت اہم بات آپ تمام کے روبرو پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ استاد الاساتذہ ان مخصوص اور چنندہ شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یعنی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی سب سے پہلی بیچ میں ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی آپ کی وہ پہلی بیچ تھی جو کہ مدینہ منورہ سے سند فراغت حاصل کی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دوران تعلیم آپ علمی دنیا کی نامور شخصیات علامہ بن باز علیہ الرحمہ، علامہ ناصر الدین البانی علیہ الرحمہ، علامہ امین الشنقیطی علیہ الرحمہ جیسی شخصیات کے ممتاز شاگردوں میں سے ایک تھے۔ مدینہ سے فراغت کے بعد آپ اپنی تدریسی خدمات کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک کا آپ نے سفر کیا، جیسے نائجیریا، ملیشیا وغیرہ، اور فی الوقت مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بحیثیت ناظم ایک بڑے علمی طبقے کو مستفید فرما رہے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی قرآن سے خصوصی تعلق رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں بھی کلیت القرآن سے تخصص کیا اور شہر چنئی میں کئی سالوں تک آپ رمضان کے حوالے سے قرآن سیریز کی شکل میں نہایت ہی بہترین اور علمی نکات سامعین کے سامنے پیش فرماتے رہے ہیں۔ لہذا اسی مناسبت سے ہمارے مسابقہ قرآن برائے رمضان میں آپ مدعو ہیں اور قرآن کے حوالے سے نہایت ہی بہترین اور جامع معلومات ہم تمام کے سامنے پیش فرمانے والے ہیں۔ لہذا میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مکمل دلجمعی کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ شیخ محترم کا خطاب ملاحظہ فرمائیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر شیخ محترم کو مکمل ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ محترم ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ محترم حضرات و خواتین، ایک بابرکت مجلس قرآن کے بارے میں ہم سب کچھ کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اور مسلمان کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بڑی بابرکت اور مقدس کتاب ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے بارے میں ہماری معلومات سطحی اور سرسری ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا، مقصد نزول کیا ہے، اور قرآن کا موضوع کیا ہے، اور قرآن انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس سے کم لوگ واقف ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی 50 آیتوں میں قرآن کا تعارف پیش فرمایا ہے کہ قرآن کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 آیتوں کے اندر بتایا۔ تو اس میں سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، تم اس کے احکام کی پیروی کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کی امید تم رکھ سکتے ہو۔ تو دیکھیے قرآن شریف کے تعارف میں جو بات کہی گئی ہے
وہ کتاب بہت بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا اتباع ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور اس کے احکام کا پورا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اسی معنی میں دوسری بھی ایک آیت سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے احکام پر غور و فکر کیا جائے، اور جن کو عقل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان کی انتہا کیا ہے، اور کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے، یہ قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے۔ کہتا ہے قرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ بے شک یہ قرآن ایسی راہ کی رہنمائی کرتا ہے جس پر چل کر لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کرنے کے لائق بن جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب انتظار میں رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کیسی تدبیر کرنا چاہیے، ان سب باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے جیسی کتابیں ہم دنیا کے اندر پڑھتے ہیں زمین کے اندر، ایک کتاب انقلاب ہے، اس کے ذریعے دلوں میں انقلاب آتا ہے، زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، قوموں میں انقلاب آتا ہے، حکومتوں میں انقلاب آتا ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، اور یہ کتاب عزت ہے، قوموں کو عزت دیتی ہے، ذلیل قوموں کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ یرفع به اقواما ویضع به آخرین۔ یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کر کے معمولی آدمی بھی بڑا بن سکتا ہے، اور اسے نظر انداز کر کے بڑا آدمی بھی پست ہو سکتا ہے، ذلیل ہو سکتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ کتاب عزت ہے، کتاب سیادت ہے، کتاب خلافت ہے، کتاب قیادت ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہی اس کتاب کا مقصد ہے۔ قرآن سے نسبت جس کو ہو گئی اس کے مرتبے بہت اونچے ہو گئے۔ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں قرآن کیسی ایسی کتاب ہے کہ جس سے اس کو نسبت ہو گئی اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر نازل ہوئے تو ان کو روح امین کا خطاب دیا گیا، نزل به الروح الامین، اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا وہ سید الانبیاء والمرسلین ہو گئے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہو گیا، اور جس رات میں وہ نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر ہو گئی، اور جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ ام القریٰ ہو گئی۔ تو ہر ایک کی دیکھی اس کے بعد جس غار میں یہ نازل ہوا وہ غار ہیرا ہے، جسے دیکھنے کی آرزو ہر مسلمان کے دل کو بے چین کرتی ہے۔ اور جس امت پر نازل ہوا اس امت کے بارے میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس کا، کہ تم امتوں کے اندر سب سے بہترین امت کو یہ کہا گیا۔ تو یہ سب قرآن کی خصوصیتیں ہیں، قرآن کی خوبیاں ہیں۔ قرآن سے تعلق جتنا گہرا ہوگا ان اعزازات کے ہم زیادہ سے زیادہ مستحق ہوں گے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو آج قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کا احترام ہمارے دل میں بے شک بہت زیادہ ہے، اور ہم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، لیکن قرآن کا اور قرآن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف نماز میں پڑھنے کے لیے، تراویح میں پڑھنے کے لیے خیر و برکت ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے، اس کی تلاوت، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ امتوں میں، قوموں کے اندر انقلاب اس کے ذریعے آتا ہے۔ قرآن میں ساری باتیں بتائی گئیں، پچھلے زمانے کی پوری تاریخ بھی اس کے اندر بتائی گئی، اور قیامت تک آنے والے قوموں کا مقدر بھی اس کے اندر بتایا گیا۔ قرآن شریف کتنی سچی کتاب ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن شریف جب نازل ہوا تو جو لوگ ایمان لائے وہ کتنے کمزور تھے، ان کو مارا گیا، ستایا گیا، پیٹا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا، ان کی مال و دولت چھین لی گئی، انہیں گھر سے نکالا گیا، وطن سے بھی ان کو نکالا گیا، بے وطن کیا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا یہ حالت تھی، لیکن وہ لوگ قرآنی تعلیمات پر جمے ہوئے تھے استقامت کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا ان کا؟ اور جن لوگوں نے کفر کے ساتھ مسلمانوں کو ستایا اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو قرآن نے دھمکی دی
اگر وہ لوگ سمجھ لیتے قرآن شریف کی اس دھمکی کو تو پھر اپنے آپ میں سدھار وہ لے کر آ سکتے تھے۔ بہت پہلے قرآن نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کے اندر کہہ دیا، ابتدائی آیت ہے، مکی آیت، مدنی صورت ہے، تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دیجیے آپ کافروں سے، یہ بلا وجہ مقابلہ کرتے ہیں اسلام کا اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ستغلبون، یہ بہت جلدی ہار جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف وہ اٹھائے جائیں گے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت آل عمران میں بتائی گئی جو ابتدائی مدینے کی ابتدائی صورتوں کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کعبۃ اللہ پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو بتا دیجئے۔ قرآن شریف میں اعلان یہ بات بتائی کہ ان کو آپ یہ بات بتائیے کہ ينفقون ثم تكون عليهم حسرة، یہ لوگ خرچ کرتے رہیں گے لیکن بہت جلد پچھتائیں گے، ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، کیونکہ یہ لوگ ہار جائیں گے، کعبۃ اللہ ان کے پاس نہیں رہے گا، کعبۃ اللہ کے یہ نگران اور متولی نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتائیں، جب کفر غالب تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفر کا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن لوگ سمجھے نہیں، اگر سمجھتے تو ان کا انجام یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، خرچ کرنے کے بعد پچھتائیں گے بہت اور ہار جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں قرآن شریف نے بتائیں اور متنبہ کیا کہ قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، ان کو کیا کیا انعام ملے گا، اور جو لوگ نظر انداز کریں گے اس کے احکام کو، ان کا انجام کیا ہوگا دنیا میں۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کر کے آدمی اپنی زندگی بنا سکتا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور عمل کو چھوڑ کر بہت بری طرح ناکام ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کا موضوع انسان، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان کی انتہا کیا ہے، کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے۔ کیسی باتیں ہیں یہ تمام دیکھیے۔ قرآن جو لوگ جانتے نہیں، قرآن جو لوگ پڑھتے نہیں، وہ انسان کی ابتدا کے بارے میں کتنے نظریے پیش کرتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا تھی، کیسے کیسے شرمناک اور کیسے گندے خیالات ان کے پاس ہیں انسان کی ابتدا بتانے کے واسطے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ انسان ابتدا سے بہت عظمت والا ہے، یا ایسا ویسا نہیں ہے، یہ پیغمبر کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، فرمایا کہ اس کے باپ جو ہے ایک پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کی ماں حوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کی ابتدا ہے، تو انسان کے بارے میں تمہیں زیادہ سوچنے کرنے کی ضرورت نہیں کہ انسان کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کا وجود کیسے دنیا میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر کی اولاد بنا کر پیش کیا۔ اور انتہا کے بارے میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا انجام اس کا یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اسی کی زندگی سب سے کامیاب ہے۔ اور دنیاوی زندگی یہ دھوکہ ہے، غرور ہے، فریب ہے، اس کے سوا دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شمار آیتوں کے اندر۔ تو بنو اسرائیل کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا اس قرآن کے ذریعے تم سیدھی راہ پا سکتے ہو، نجات کی راہ تم پا سکتے ہو، کامیابی کی راہ تم پا سکتے ہو، عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اور اسے نظر انداز کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ انتظار کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو قرآن کی کتنی آیتیں ایسی ہیں، چونکہ وقت کم دیا گیا ہے اس لیے میں 2-3 آیتوں پر اکتفا کر کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اور قرآن پہ غور و فکر نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پوچھا جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کیا ان کے دماغوں پر، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو غور و فکر نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کی 2 حیثیتیں ہیں، یہ جان لیجیے آپ۔ یہ قرآن کی ایک تلاوت ہے، وہ تلاوت کا ثواب ہے اس کا، یہ قیامت کے روز اس سے بھرپور ملے گا۔
جتنی وہ تلاوت کرے گا ایک ایک حرف کے بدلے اسے بھرپور ثواب حاصل ہوگا۔ اور دوسری چیز قرآن کا مطالعہ ہے، قرآن غور و فکر ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان کامیاب زندگی اس دنیا کے اندر بسر کر سکتا ہے اور اس کے تمام انعامات اسی دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک سیدھی سادی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن سے پہلے دنیا کے اندر کوئی ترقی نہیں تھی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ ترقی نہیں کی قرآن سے پہلے، لیکن قرآن جب نازل ہوا تو ترقی کس طرح ہوئی، اور یہ ترقی مسلمانوں کے ہاتھوں انجام پائی، کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے انسان ہر بڑی چیز سے ڈرتا تھا۔ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ کس سے ڈرنا ہے کس سے نہیں ڈرنا ہے، یہ پتہ نہیں تھا۔ وہ ہر بڑی چیز سے ڈرتا تھا، سمندر سے وہ ڈرتا تھا، زمین و آسمان سے وہ ڈرتا تھا، چاند اور سورج سے ڈرتا تھا، درخت اور پہاڑ سے وہ ڈرتا تھا، ہاتھی شیر اور سانپ سے وہ ڈرتا تھا، ان سب کی وہ پوجا کرتا تھا۔ لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد بتایا کہ انسان سے بڑی کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے انسان کے تابع ہے، انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے فائدے میں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کی آنکھ کھلی اور اس نے ان تمام چیزوں سے انکار کیا، شرک سے باہر آیا اور وہ سمجھا کہ سورج چاند یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ سمجھ کر اس نے ان سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ جان کر آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں نے دنیا کو بڑی ایجادات اور اختراعات سے نوازا، بہت ترقی دے رہے، سب قرآن ہی کی بدولت، قرآنی علوم کی بدولت۔ اس کا اعتراف غیر مسلم انصاف پسند مورخین کو ہے۔ فرانس کا مشہور مورخ ڈاکٹر سعد اللیبان کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے علوم نہ ہوتے تو آج کی ترقی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہوتی۔ اس نے کہا کتنا صحیح اعتراف، یہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کو ترقی کا راستہ مسلمانوں نے دکھایا، ترقی کی روشنی مسلمانوں نے دکھائی، لیکن اس کے بعد زوال سے دو چار ہوئے تو پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کی تمام ایجادات کو اپنا لیا اور اپنے نام سے دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنا اس کا سہرا اپنے سر باندھ دیا۔ یہ ایسا ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کی غفلت بہت بڑا نقصان۔ تو قرآن کی جو عظمت ہے، قرآن کی جو حیثیت ہے، اسے آپ سمجھ لیجیے مسلمان بھی کم سمجھتے ہیں، غیر مسلم زیادہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور یہ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ قرآن مسلمانوں کا پاور ہاؤس ہے، مسلمانوں کی جو طاقت ہے، مسلمانوں کی جو ہمت ہے، مسلمانوں کے جو عزم و ارادے ہیں، یہ سب قرآنی علوم کی بدولت ہی ہے۔ اگر قرآن کی زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر مسلمان پست ہمت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ تجزیہ انہوں نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ہم سے زیادہ قرآن کو پڑھا اور ہم سے زیادہ قرآن کو انہوں نے سمجھا، تبھی یہ نتیجہ انہوں نے نکال کے بتایا کہ اگر مسلمانوں کی زندگی سے قرآن کے علوم نکل جائے تو مسلمان اس دنیا میں اپنے وجود کو کھو دے گا اور اپنی کوئی حیثیت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کی جو دعوت ہے اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لائے۔ اور یہ میری دعا ہے اور سارے مسلمان اس دعا پر آمین کہیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیرا و احسن جزا۔ میں شیخ محترم کا مشکور و ممنون ہوں کہ شیخ محترم نے نہایت ہی بہترین خطاب سے ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و تندرستی سے نوازے اور تا دیر آپ کا سایہ عاطفت ہم پر برقرار رکھے، آمین ثم آمین۔ چلے ناظرین، اب ہمارا یہ پروگرام ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جس کا انتظار ہمارے مسابقے کے ہر مشارک کو نہایت سے شدت کے ساتھ رہا ہے، یعنی نتائج کا اعلان۔ ناظرین، خبر اس کے کہ میں نتائج کا اعلان آپ کے سامنے کروں، دو تین باتیں بنیادی طور پر آپ تمام کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، عموماً مسابقہ جات کی یہ روایات رہی ہے کہ انعامات محدود ہوا کرتے ہیں اور انعام یافتگان لامحدود ہوا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انعامات محدود ہوں تو انعام پانے والے بھی محدود ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔
تو لہذا ایسی صورت میں جن مشارکین نے نہایت ہی بہترین کارکردگی پیش کی اور زیادہ نمرات سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ محترم ناظرین، جن جن مشارکین نے بھی اس مسابقے میں حصہ لیا واقعی وہ لوگ انعام کے حقدار ہیں، اور ان کا انعام سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں دے سکتا، کیونکہ الحمدللہ اس مسابقے سے جڑنے کے بعد ہر قسم کے لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں، یعنی ہمارے اس مسابقے میں ہر طبقے کے افراد شامل تھے۔ محترم ناظرین، ہمارے اس مسابقے میں ابتدائی جماعت کے طلباء سے لے کر منتہی جماعت کے طلباء، فارغین مدارس اور یہاں تک کہ بڑے بڑے مفتی حضرات اور کبار علماء کرام بھی اس مسابقے میں شریک رہے ہیں، اور اسی طرح عصری علوم کی چھوٹی جماعت کے اسٹوڈنٹ سے لے کر بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز، پروفیسر اور گریجویٹ حضرات بھی ہمارے اس مسابقے کا حصہ رہ چکے ہیں، اور الحمدللہ ہر طبقے کے افراد نے اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے مستوی اور اپنے اپنے حساب سے اس مسابقے سے استفادہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، عام افراد نے، یہ جو عوام ہیں، انہوں نے اس مسابقے میں جو بنیادی معلومات تھی، جو قرآن کریم کے سلسلے میں جو بنیادی معلومات انہیں حاصل کرنا تھا وہ حاصل کیے، اور جو علماء کرام تھے، جو مفتی حضرات تھے، جو بڑے بڑے شخصیات ہمارے اس مسابقے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی الحمدللہ ہمارے اس مسابقے سے نہایت ہی بہترین استفادہ کیا ہے۔ یعنی جو تاثرات ہمارے پاس آئے ہیں ان کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی ایک لوگوں نے، کئی ایک فارغین نے یہ قبول کیا ہے کہ جب وہ دوران تعلیم مدارس میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے صرف تفاسیر کی کتابوں کا نام سنا تھا کہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی، تفسیر اضواء البیان، تفسیر ابن عباس، یعنی صرف ان تفاسیر کا انہوں نے نام سنا تھا، کبھی پڑھنے اور ان کو کھولنے اور ان کو مراجعہ کرنے کی انہیں توفیق ہی نہیں ملی تھی۔ لیکن الحمدللہ اس مسابقے سے جڑنے کے بعد انہوں نے کئی تفاسیر کا مراجعہ کیا، اور ایک ایک سوال کو حل کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ دسیوں تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ تو لہذا جو تحقیقی مزاج رکھتے تھے انہوں نے تقریباً 40-50 تفاسیر کا بھی بیک وقت مراجعہ کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہمارا یہ مسابقہ مختلف قسم کے افراد کو مختلف قسم کا فائدہ پہنچایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ان مسائل جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ محترم ناظرین، اب میں نتائج کا اعلان کرنے سے قبل ایک اور آخری بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انعامات ہیں وہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو حقیقی انعام ہم کو حاصل کرنا تھا وہ انعام ہم حاصل کر چکے ہیں، یعنی مسابقے میں شریک ہو کر جو استفادہ ہم نے کیا یہی ہمارے حق میں سب سے بڑا انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو انعام اور جو اجر سے ہمیں نوازے گا وہی ہمارے حق میں سب سے بڑا انعام ہوگا، اور جو ہم انعام دے رہے ہیں وہ تو صرف اس لیے ہے تاکہ ہمت افزائی کی جا سکے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا تو ہم اسی لیے آپ تمام کے سامنے انعامات کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، اب بلا کسی تاخیر میں آپ تمام کے سامنے انعامات کی تفصیلات پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم نے جتنے بھی مشارکین انعام یافتہ ہیں ان کو 4 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا زمرہ اول میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں سب سے زیادہ نمرات حاصل کیے ہیں، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے افراد ہیں۔ یعنی زمرہ اول کے افراد کو 5000، 4000 اور 3000 روپے نقد بالترتیب انعام دیے جائیں گے، اور زمرہ دوم میں تقریباً 25 افراد شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کو 500 روپے انعام سے نوازا جائے گا، اور زمرہ سوم میں تقریباً 6 افراد ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو 400 روپے نقد سے نوازا جائے گا، اور سب سے آخر زمرہ چہارم میں کل 17 افراد شریک ہیں جن میں سے ہر مشارک یا مشارکہ کو 300 روپے انعام سے نوازا جائے گا۔ تو یہ ہمارے انعامات کی مختصر سی تفصیل۔ چلیے اب ہم باقاعدہ طور پر ان مشارکین کا اور ان انعام یافتگان کا نام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں نمایاں کارکردگی حاصل کی اور وہ انعام کے حقدار ہونے والے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں پیچھے کی جانب سے۔ درجہ چہارم یعنی 300 روپے انعام حاصل کرنے والے مشارکین اور خوش قسمت حضرات کے نام پیش خدمت ہیں۔ اسما کوثر محمد سمیع اللہ، بنگلور، کرناٹکا۔ ثنا پاشا میاں، چیتا پور، کرناٹکا۔
رخسار تبسم محمد رفیق شاہپور کرناٹکا. آزاد شیخ ضمیر الدین چیرالا آندھرا پردیش. سلوا قمر محمد سلمان بھیونڈی مہاراشٹر. تہمینہ نورین عبدالستار گلبرگہ کرناٹکا. عائشہ صدیقہ محمد علی ویلور تمل ناڈو. محمد ارباز محمد انور ممبئی مہاراشٹر. سعید الرحمن عزیز الرحمن راجستھان. شمع پروین محمد اسلام چیرالا آندھرا پردیش. شیخ محمد عابد شیخ عبد الرحیم چیرالا آندھرا پردیش. محمد سلمان محمد نثار ہریور کرناٹکا. محمد مجاہد مسرور بلند شہر یو پی. مشیع الدین محمد اسرائیل ویسٹ بنگال. جمکھنڈی بی بی زینب محمد نعیم سولاپور مہاراشٹر. سرور عالم خان عبد المعید خان بھیونڈی مہاراشٹر. قدسیہ رانا خالد احمد ادونی آندھرا پردیش. تو ناظرین یہ کل 17 افراد تھے جو درجہ چہارم سے کامیابی حاصل کی ہیں. چلیے اب ہم درجہ سوم کی جانب آگے بڑھتے ہیں، یعنی وہ خوش نصیب جنہیں 400 روپے انعام ملنے والے ہیں. عفیفہ بانو احمد باشا بنگلور کرناٹکا. محمد آیت الرحمان محمد سمیع الدین سدی پیٹ تلنگانہ. صدام حسین ولی محمد مدھوبنی بہار. سعدیہ عطا اللہ ہریہر کرناٹکا. آسیہ بانو ابراہیم چنئی تمل ناڈو. محمد سمیر محمد نثار ہریور کرناٹکا. تو لہذا ناظرین یہ ان 6 خوش قسمت مشارکین کے نام تھے جنہوں نے اس مسابقے میں درجہ سوم سے کامیابی حاصل کی ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں درجہ دوم کی جانب، یعنی وہ مشارکین جنہوں نے درجہ دوم سے کامیابی حاصل کی ہے، جنہیں 500 روپے نقد انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. حافظ صغیر احمد عبداللطیف سدھارتھ نگر یو پی. عبد الخالق عبد المعید بھیونڈی مہاراشٹر. فیروزہ محمدی شریف صاحب ہریہر کرناٹکا. سلما خان نصر اللہ خان ممبرا تھانے مہاراشٹر. عائشہ صدیقہ ابو الکلام حیدرآباد تلنگانہ. سلما انوار اللہ موناد بھنجن یو پی. مختار عالم عبد الخالق کولکتہ بنگال. خیر النساء اللہ بخش بنگلور کرناٹکا. محمد اظہر الدین محمد نذیر الدین بنگلور کرناٹکا. حذیفہ شبیر خان منگلور گجرات. آفرین فیض احمد منگرول گجرات. معاویہ شبیر خان منگرول گجرات. مریم خان نصر اللہ خان ممبرا تھانے مہاراشٹر. عاصم انصاری نثار احمد مہاراشٹر. خبیب حقیق اللہ دہلی انڈیا. خدیجہ محمد عارف احمد آباد گجرات. اسما بیگم محمد اسحاق کرنول آندھرا پردیش. خان زینب کیفیت حسین ممبرا تھانے مہاراشٹر. منذرہ حقیق الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر. سمیہ بانو الطاف حسین نیرل مہاراشٹر. اسرار مصطفیٰ خان سیونی مدھیہ پردیش. نصیرہ عبد الرحمان سورت گجرات. بشرا انیس الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر. محترم ناظرین یہ وہ خوش قسمت مشارکین ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں درجہ دوم سے کامیابی حاصل کی ہے. چلے ناظرین اس مسابقے کے سب سے اہم انعام حاصل کرنے والے افراد واقعی ہیں جو پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں، یعنی درجہ اول سے کامیابی حاصل کرنے والے مشارکین. تو اس درجے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت مشارک ہیں محمد عمر حسین پیر رامپور کرناٹکا.
اور اس مسابقے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت مشارک ہیں فضل الرحمان عبدالستار سدھارتھ نگر یو پی۔ اور اس مسابقے میں سب سے نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے مشارک اور خوش قسمت انعام یافتہ شخصیت ہیں انصاری آصف اقبال حقیق الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر۔ تو لہٰذا ناظرین یہ ہمارے مسابقے کے نتائج تھے، اور مسابقے میں جن جن لوگوں نے بھی نمایاں کامیابی حاصل کی ان تمام کے اسماء گرامی پیش کیے جا چکے ہیں، اور ان تمام کے لیے خصوصی اعلان کیا جاتا ہے کہ جن جن کے اسماء گرامی ابھی پیش کیے گئے ان تمام سے درخواست ہے کہ وہ دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ رابطہ کریں اور اپنا نام، والد صاحب کا نام، ای میل آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ ان کی انعامی رقم ان کے اکاؤنٹ نمبر پر سینڈ کی جائے گی۔ یاد رکھیں جس ای میل آئی ڈی کے ساتھ آپ نے مسابقے میں شرکت کی اسی ای میل آئی ڈی کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے تو قبول کیا جائے گا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کی آخری تاریخ 31 جولائی ہے، یعنی 31 جولائی سے قبل آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنا اکاؤنٹ نمبر دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے انعام کی رقم آپ تک پہنچا دیں گے، اور تاخیر کی صورت میں آپ کی کوئی بھی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسابقے کی اسناد کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سند آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب رہے وہ مشارکین جو انعام یافتہ نہیں ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ وہ بھی اسی نمبر پر واٹس ایپ کریں اور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو بھی شرکت مسابقہ کی سند سے نوازا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ چلیے ناظرین اس مسابقے کو ختم کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس کے خاص فضل و کرم سے ہم نے باقاعدہ طور پر یہ مسابقہ منعقد کیا، اس کے بعد اس پروگرام کو منعقد کیا، اور نہایت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم تمام اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی مساعی جبیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اسی طرح مزید دینی خدمات ہم تمام سے لیتا رہے، آمین ثم آمین۔ ثانیاً میں ان تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں جو از اول تا آخر ہمارا تعاون فرماتے رہے اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازتے رہے، اور ان ہر طرح کا علمی تعاون انہوں نے ہمیں عطا فرمایا، فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ثالثاً میں ان تمام مشارکین اور ناظرین محفل کا بھی مشکور و ممنون ہوں جو اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس مسابقے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہمارے اس پروگرام میں بھی برابر شریک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اخیراً میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس قسم کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہماری ہوں گی انشاءاللہ آپ اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔